اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ گویا سادہ الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یا ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جس کے بارے میں بھی کہیں گے تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے دل سے پہچانیے، یعنی دل میں یہ راسخ کر لیجئے اور زبان سے اقرار بھی کیجئے، اور تیسری بات ارکان پر، یعنی جو اللہ نے کہا اس پہ عمل بھی کرنا ہے، جو نبی نے کہا اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو ایمان کی تعریف پر مکمل پورے اتریں گے۔ ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین سنیے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، یہ ہے سب سے افضل۔ اور ان میں سب سے نچلا درجہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا، اور حیا بھی ایمان کی اہم شاخ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسلام کی مٹھاس کو پا لے گا۔ پہلی خصلت کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور جس شخص سے بھی محبت ہو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، اور کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد حالت کفر میں دوبارہ لوٹنا اسے اسی طرح ناپسند ہو کہ جیسے اسے آگ میں پھینکنا ناپسند ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد، یا دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے سوا میں کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر پختگی سے قائم ہو۔ جب انسان کسی بات پہ متزلزل ہوتا ہے یا دنیاوی حالات و واقعات کی وجہ سے اس کا ایمان ڈولنے لگتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرہ سے باندھ لینا چاہیے کہ جب یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہیں پہ بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور اللہ پر ایمان کو پختگی سے قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمیں پالنے والا بھی ہے، ہماری مشکلیں دور کرنے والا بھی ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ دنیاوی سہاروں کو کبھی معتبر نہ جانیے۔ دنیاوی سہارے اللہ نے انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بنائے ہیں، لیکن ان پر ایمان یہ رکھنا کہ یہ بندہ میرا کام کرے گا، یہ غلط ہے۔ کام کوئی بھی ہو اللہ کی رضا کے بغیر اس کا ہونا ممکن نہیں ہے۔
تو اللہ پر ایمان کو پختہ رکھیے، اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھیے۔ یہ میرے آقا کے فرامین ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث کچھ لفظوں کی تبدیلی سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ باقی الفاظ وہی ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو ایمان پختگی کے ساتھ لاؤ۔ بات کسی مسلکی اختلاف کی نہیں ہے، کوئی جو بھی کہے وہ اپنی جگہ ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ تو مسلکی اختلافات میں مت پڑیے۔ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے اس کے سامنے باقی سب باتیں بہت نیچے درجے کی رہ جاتی ہے، چاہے اس میں کسی مسلک کے اکابرین ہوں، چاہے وقت کے مجددین ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے غوث قطب ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میرے اللہ کا فرمان، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، پھر اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی چیزیں ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں تو اگر ہم ان پہ عمل کر لیں گے تو ہماری زندگیاں ویسے ہی خوشگوار ہو جائیں گی، تمام مسلکی اختلافات ویسے ہی مٹ جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ان سب چیزوں کی۔ قرآن کو پڑھیے، احادیث شریف کا مطالعہ کیجیے، زندگی کے مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، ذہن کو سکون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو ہمارا ایمان کامل ہو تاکہ ہم اگلی زندگی میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔